یا سب پولیٹیکل پارٹیز کے طرز سیاست میں کتنی سنجیدگی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے، ہم نقطے بھی نکالیں، تنقید بھی کریں، ہمارا کام نہیں ہے سرٹیفکیٹ جاری کرنا کہ کوئی فلانی پارٹی سنجیدہ ہے یا نہیں ہے، یا عوام کیسے ہیں یا نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ جمہوری نظام ہے تو اس میں آخری فیصلہ جو ووٹر ہے، عوام ہے، اس کا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی 2016 میں امریکہ میں ایک ایسے شخص صدر منتخب ہوئے جس کے بارے میں کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کیا تھے؟ ریل اسٹیٹ، جیسے یہاں پاکستان میں بہت بڑے ٹائکونز ہیں، وہ ایک ریل اسٹیٹ ٹائکون تھے۔ وہ عالمی مقابلہ حسن کروایا کرتے تھے، ٹی وی سٹار تھے، وہ ان کا بڑا پاپولر شو تھا۔ سیاست میں کچھ امریکی عوام نے ان کو منتخب کر لیا۔ یوکرین کے صدر جو ہیں ولادیمیر زیلنسکی، یہ کامیڈی ایکٹر تھے، باقاعدہ یہ جو ہمارے سٹیج ڈراموں کے نہیں ایکٹر ہوتے، معیار ان کا اونچا ہوگا، لیکن کامیڈی ایکٹر تھے، ٹریجک ہیرو نہیں تھے۔ کھڑے ہوئے، یوکرین کے عوام نے ان کو منتخب کر لیے۔ جنگ ہے، بڑی مشکل صورتحال ہے، اپنی قوم کی وہ قیادت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں جو دیکھنا چاہیے، بھائی عوام جو چوائس کرتی ہے، آپ اس کو آپ چوائس دیں۔ سیاسی پارٹیز میں سنجیدگی ہے یا نہیں ہے، یہ سیاسی پارٹیز کا اپنا وہ جو ہے درد سر ہے۔ اچھا، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا کریں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک اور میں چیز بتاتا ہوں۔ یہ ابھی قطر میں کلائمیٹ سمٹ ہوئی ہے۔ آپ کی نظروں کے سامنے وہ فوٹو گزری ہوگی کہ کنگ چارلز اور ہمارے وزیر اعظم کہیں وہاں پہ کھڑے ہیں۔ اب پاکستانی ہونے کے ناطے وہ جو اس کی وہ جو ہے وہ جو اس پک کی جو طرز ہے، پاکستانی ہوتے کے ناطے آدمی پہ شرمندگی طاری ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کوئی کمزوری ہے یا یہ ہے، پر آپ جب ایسے پکڑ کے آگے کر دیتے ہیں، پھر جس کام کے لیے ہوتے ہیں، جس سٹیج پہ سربراہ مملکت یا وزیر اعظم مملکت کو ہونا چاہیے، وہ اس کے لیے ناکافی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیڈر میں بنیادی صفت کیا ہونی چاہیے؟ ذہانت بعد میں آتی ہے، فطانت بعد میں آتی ہے۔ بنیادی صفت ہے کہ وہ دیانتدار ہے یا نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی اس میں دیانت نہیں ہے تو وہ کسی قابل نہیں ہے۔ یہاں پہ پاکستانی عوام کو پتہ نہیں ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، کہ بڑی بڑی پارٹیوں کے لیڈر جو ہیں، انہوں نے اپنے سرکاری عہدوں کو استعمال کر کے کیسے دولت اکٹھا کی۔ یہ ایک آدمی نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہے۔ ان کے بارے میں دولت اکٹھا کرنے کی طریقہ کار پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ کم از کم یہ تو کوئی دیانتدار بھی ہے یا نہیں ہے۔ پاکستانی عوام کو نہیں پتا کہ امریکی صدر کے سامنے ہمارا کوئی سربراہ حکومت جاتا ہے، اسے 4 جملے کہنے ہوتے ہیں، وہ ادا نہیں کر سکتا۔ یار یہ مطلب ایک ایسی چیز ہے، آپ وہ دیکھیں، وہ بھی یوٹیوب پہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، آدمی کو شرم آ جاتی ہے۔ آج میں نے آپ کو کنگ چارلز اور اس کا بتایا، اپنے وزیر اعظم کا۔ کون سا پاکستانی شخص ہے، کوئی میں نام نہیں کسی کا لوں گا، کہ برطانیہ میں جس کی پذیرائی اور کوریج برطانیہ کے شاہی خاندان سے زیادہ ہوتی ہے، پر تو یہ کچھ ہم معیار تو بنا لیں نا، کہ ہم نے دیکھنا کیا ہے، اور دیانت بنیادی چیز دیانت ہے یا نہیں۔ سب آپ نے عوام کا ذکر کیا کہ عوام کی چوائس ہے، عوام کو منتخب کرنے دیا جائے۔ آپ چونکہ عملی سیاست کر چکے ہیں، الیکشن کیمپینز بھی آپ نے لڑی ہیں، عوام کے سامنے بھی گئے ہیں، عوام کی نبض پہ یقیناً آپ کا ہاتھ ہوتا ہوگا۔ عوام کی کیا توقعات ہوتی ہیں ایسی سیاسی جماعتوں سے جو آپس میں لڑ رہی ہیں، یا جن جماعتوں میں سنجیدہ کارکن ہیں لیکن وہ بالکل کارنرڈ ہیں یا ناراض ہیں یا پھر ادھر ادھر جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ عوام کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایسے نمائندوں سے؟ سیاست کا مقصد ہوتا ہے کہ بہتر سے بہتر حکمرانی آپ کو فراہم ہو۔ سیاست یہ سارا جو ہوتا ہے
اینڈ اس کا جو ہے نصب العین جو ہے وہ بہتر حکمرانی ہے کہ معاشرے کا نظام کس طریقے سے چلے. جب ہم یہ سنجیدگی وغیرہ لے آتے ہیں تو پھر ہم تھوڑا ڈسکشن کو سائڈ ٹریک ہم کر دیتے ہیں. اناج یا گندم یا کوئی فصل صاف کرنی ہو تو وہ چھلنی استعمال کرنی پڑتی ہے. چھلنی آپ کریں گے تو اس کا وہ جو ہے اناج سے زیادہ وہ ہو جائے گا اور آپ کو اناج ملے گا. سیاست میں چھلنی کا کام الیکشن کرتے ہیں اور آپ جب کرتے جائیں گے شاید اس سے کوئی بہتر چیز نکل آتی ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. بطور آزاد مملکت ہندوستان نے اپنی بیشتر زندگی میں کانگریس کی حکمرانی کو پذیرائی بخشی اور قبول کی. ایک پھر وقت آیا جب ہندوستان کے عوام جو ہیں کانگریس سے اکتا گئے اور پھر یہ ہمارے پاس یہ بی جے پی اور دوسرے آ گئے ہیں. اب ان کو بھی سامنا الیکشنز کا ہو رہا ہے. اب ریاستوں کے الیکشن ہو رہے ہیں نریندر مودی کی جماعت کو سامنا, اور پھر اگلے سال جو ہے وہ تیسری بار وزیر اعظم بننے کی کوشش میں ہے. ہمارے ایک تو وہ اور کوئی ذریعہ چھلنی کا سیاست میں ہوتا نہیں ہے, اور کم از کم ہمارے جیسے ملک میں جس کو آزادی ہم نے جمہوریت اپنے آپ کو عطا نہیں کی تھی. جمہوریت ایک سسٹم تھا, وہ انگریز حکمرانوں نے دیا تھا, ہمیں وہ ورثے میں ملا, اور مسلم لیگ کی نمائندہ حیثیت سن 46 میں وہ کسی فرمان سے نہیں ملی تھی. وہ سن 46 کے انتخابات سے ملی تھی. 1936 کے انتخابات تھے یا 37 کے, وہ بالکل مختلف تھے. مسلم لیگ کی وہ حیثیت نہیں بنی تھی. 10 سال میں جب 46 میں بنی تو پھر تقسیم ہندوستان ناگزیر ہو گیا 46 کے الیکشن کے بعد. تو یہاں بھی جو طریقہ ہے وہ یہ ہے. دوسرا جو لیسن ہے پاکستانی تاریخ کا کہ نارمل سیاسی پروسیس کو جب بھی روکنے کی کوشش کی گئی ہے, جب بھی وہ جو ایک دریا کا پانی ہے اسے ڈیم کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہاں جائے, تو اس سے نقصانات ملت ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, نقصانات قوم ہوئے ہیں. ایاز صاحب کل آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ پہلے ہونے والی جنگوں سے مختلف ہے کیونکہ پہلے کوئی جنگ اتنی طویل نہیں ہوئی. یہ مختلف جنگ کیا مختلف نتائج برآمد کروا سکتی ہے؟ دیکھیں تباہی تو وہاں ہو رہی ہے نا. بربریت تو اسرائیلی بربریت تو جاری ہے اور اس کے سامنے کوئی روک ہے, کوئی سٹاپ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے. تو آپ کو پتہ چل جائے, مطلب ہمارا جو سارا جو مسلم امہ ہے, ہماری تقاریر جو ہیں, ہمارا تیل جو ہے, ہماری آبادی جو ہے, وہ کس کام کی. اس کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم مطلب ہمیں یہ کرنا چاہیے, اسرائیل کے خلاف جنگ ڈکلیئر کرنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا, پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ طاقت کا توازن دنیا میں کہاں ہے. یہ آج کی کہانی نہیں ہے, یہ پچھلے 400 سال سے انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے کی ہے کہ وہ ممالک آگے نکل گئے اور دنیائے اسلام پیچھے رہ گئے. آج جو ہے مطلب ہم کوئی بیلفور ڈیکلیریشن جس سے وہ شروعات ہوتی ہے اسرائیل کے اسٹیٹ کی کریشن کی, اس کا جواب کیا دے سکے؟ ہم سارے محکوم لوگ تھے اور ہماری محکومی کی وجوہات, ہمارا پیچھے ہونے کی وجوہات کیا تھی؟ سائنس, ٹیکنالوجی, سائنس, ریزن, عقل کی بات, لاجک کی بات, وہ اور جمہوریت ہمارے پاس نہیں تھی. وہ جو سٹرینگتھس ہیں ان سوسائٹیز کے, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ دو بنیادی چیزیں آج یہاں پہ ہم سے الیکشن نہیں ہوتے, ہم سے جمہوری تصور جو ہے ہم قبول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ نے بنیادی چیزیں ہمیں بتائی تھوڑی سے ایک دو الفاظ